اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ بزرگان محترم، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جن کو پریشانی نہ ہو، کوئی نہیں۔ کوئی اولاد سے پریشان، کوئی اپنے جسمانی بیماریوں سے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی شوہر سے پریشان، کوئی روزی روٹی سے پریشان، کوئی حالات سے پریشان۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے پریشانی نہ ہو۔ دنیا دار الحزن ہے، غم کی دنیا ہے۔ 100% خوشی جنت ہے، 100%۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک سوت اور ایک کورے کے برابر جگہ مل جائے، فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کورے کے برابر جگہ، ایک مسلح کے برابر جگہ جنت میں کسی کو مل گئی، فلیٹ نہیں، مکان نہیں، روم نہیں، ایک مسلح کے برابر، خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا وما فیہا سے افضل ہے اگر کسی کو اتنی جگہ مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ کتنا ہے لیکن تھوڑا ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں خواہشات ہیں اور کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ آپ تجربہ کر لیجئے۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ ساری خواہش پوری کر دے گا، اس لیے کہ خواہشوں کا پورا نہ ہونا تکلیف ہے، اور جنت تکلیف سے پاک ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی کہیں گے مجھے کھیتی کرنا ہے، تعالیٰ فرمائیں گے اتنی بڑی جنت دی اور تو کھیتی؟ فرمایا جی شوق ہے مجھے۔ تو تعالیٰ اس کو زمین دیں گے، بیج بھی دیں گے، وہ کھیتی کرے گا، اور بڑے بڑے درخت اور ٹری ہو جائیں گے، لیکن وہ کیا کرے گا اس کو؟ اس لیے کہ اگر اس خواہش کو پورا نہ کیا جائے تو تکلیف ہے، اور جنت تکلیف کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ہاں مومن کو ایک غم ہوگا، ایک غم ہوگا، اور وہ غم وہ ہے جو دنیا میں ہمارا وقت غفلت سے گزرا، اس کا صدمہ مومن کو ضرور ہوگا کہ کاش میں اس وقت میں بھی کچھ اللہ کو یاد کر لیتا تو جس مقام پر ہوں اس سے اونچے مقام پر ہوتا۔ یہ صدمہ ہوگا، یہ غم ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں نا، جب سے موبائل آیا ہے، جب سے موبائل آیا ہے، تضیع وقت کا ضائع کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے 2 کام کر لو۔ ایک کام یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کر لو، اور ایک کام یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کر لو۔ آنکھ، زبان، اور آنکھ اور شرمگاہ میں بڑی نسبت ہے، بڑی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ساتھ ہی میں آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، تو جس نے اپنی آنکھ اور زبان کی حفاظت کر لی بے شمار گناہوں سے بچ جائے۔ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے نا، سہم ایک زہریلا تیر ہے، زہر والا، پوائزن والا، اور ابلیس کے تیروں میں سے، ایرو میں سے ہے۔ یہ ایرو سے شکار ہوتا ہے نا، تو نظر سے بھی ابلیس ہمیں تباہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے خاطر مخافت اللہ ترک
جس نے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا، یعنی نظر نہیں اٹھائی۔ ادخل اللہ فی قلبہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اس کے دل میں ایسے ایمان کی حلاوت داخل کرے گا کہ وہ ہر وقت اس کی لذت محسوس کرے گا۔ یہ جو آج کل ہے نا، نماز میں لذت نہیں آتی، سستی آ رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، جی نہیں لگتا، ان تمام کی بنیاد جو ہے گناہ ہے۔ جب انسان کے گناہ ہوتے ہیں تو دل، ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ کپڑا ہے اور کپڑے پر چائے گر جائیں اور فوراً نہیں دھو گے تو وہ دھبا جم جائے گا اور وہ ہر وقت نظر آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر قلب پر گناہ کا دھبا لگ گیا اور فوراً توبہ سے نہیں دھویا تو وہ ایسا جم جائے گا، ایسا جم جائے گا کہ وہ ہمیں گناہوں کی طرف اور مائل کرے گا۔ رانا علی قلوبہم، اور اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، یاد رکھے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اگر سن رہی ہے، اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا۔ آپ اپنا کتنا ہی بناؤ سرگار کر لو، ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم، اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا۔ ہم کتنا ہی خوبصورت چہرہ آج کل ہے نا، بال یوں بنواتے ہیں، یوں بنواتے ہیں، یوں بنواتے ہیں، کوئی یوں بنوا رہا ہے، چہرے بنوا رہے ہیں۔ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو بالکل نہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ کہتا ہے میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں۔ وحصل ما فی الصدور، ہے نا قرآن میں، وحصل، جب قیامت میں ہم اٹھیں گے اللہ دلوں کو چیر دے گا کہ اس میں کیا تھا تیرے، اس میں کیا تھا تیری یہ زینت جو ہے ظاہر کی۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بعد میں آیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے تو سجدوں سے چمکتے تھے، ان کے چہرے سجدوں سے، اس زمانے میں لپسٹک نہیں تھا، یہ مختلف قسم کے شیمپو نہیں تھے، یہ مختلف قسم کے پاؤڈر نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ حضرت اپنے بالوں کو دھوتے تھے تو ختمی ایک گھاس تھی، گراس، ایک گراس جو ہوتی ہے تو ایک قسم کی ختمی گھاس تھی، اس کا نام تھا ختمی، مکے میں ہوتی تھی، مدینے میں بھی ہوتی تھی، تو اس کو کاٹتے تھے اور اپنے چہرے پر پانی ڈال کر گھستے تھے۔ یہ ہو گیا اس زمانے کا شیمپو، یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی کیفیت ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں تھی جو اس وقت ہے، لیکن ان کے چہرے وہ تھے کہ چہرے دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ ہاں، ان کے چہرے وہ تھے۔ شور ہو گیا کہ دنیا سے مسلمان نابود، اقبال کہتا ہے شور ہو گیا کہ دنیا سے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود۔ ہاں، علامہ اقبال کہہ رہے شور ہو گیا کہ دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے آج کہ مسلمان نابود ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر اقبال نے اگلے شعر میں کہا تمدن میں تم ہو نصارہ تو اخلاق میں حنود، تمدن میں تم ہو نصارہ، یعنی ہمارا تمدن، ہمارا لباس، ہمارا کلچر، ہمارے بال کی سٹائل، ہمارے چہروں کی بناوٹیں نصارہ کی طرح ہے۔ تمدن میں تم ہو نصارہ، اخلاق میں حنود، ہندوانہ تو اخلاق ہے تمہارے، تمدن میں تم ہو نصارہ تو اخلاق میں حنود۔ یہ اقبال کو شکوہ ہے کہ جب یہی حال ہوگا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ہاں، قرآن ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ جب میری طرف سے اللہ کہتا ہے فتنے چلیں گے، فتنوں سے ڈرو، یعنی حالات سے ڈرو، پکڑ سے ڈرو۔ جب میری پکڑ چلے گی نا تو وہ صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گی، عبادت گزاروں کو بھی پکڑے گی، اس لیے کہ تم اپنی جگہ پر بڑے تہجد گزار تھے، لیکن تم نے کبھی کسی کو گناہ سے نہیں روکا، کبھی نہیں روکا۔ بخاری شریف میں روایت ہے
کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو ہلاک کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اس کو ختم کرو. تو جبریل نے کہا حضرت وہاں تو بڑے اللہ والے ہیں، ایک صاحب ہیں بہت عبادت، تہجد گزار، ہر وقت عبادت، ہر وقت. اس کو بھی فرمایا اس کو پہلے ہلاک کرو، اس لیے کہ اس کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلنا تو درکنار، گناہ پر پیشانی پر بل بھی نہیں آیا. اس کے سامنے گناہ ہوتی تھی، اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا. سب سے قوی ایمان تو یہ ہے کہ میں اور آپ، مسلم شریف کی روایت کتاب الایمان کی، سب سے قوی ایمان تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکیں، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے روکیں. کہہ تو سکتے ہیں محبت کے انداز میں، اور اگر منہ سے بھی نہیں کہہ سکتے تو اتنا تو ہے کہ دل میں برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے. وَذَلِكَ اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ. اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانا، اس کا مطلب تم اس کے گناہ پر راضی ہو، اور گناہ پر راضی ہونا خود گناہ ہے. ایمان نہیں رہتا. خطرات ہیں کہ نکاح نہ ٹوٹ جائے. ہاں، جب کفر کا مسئلہ ہوگا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، خاص ظالموں کو پکڑ نہیں ہوگی، پھر اللہ عبادت گزاروں کو بھی پکڑے گا، ان کو بھی پکڑے گا. اور وہ سب پھر مصلی بھی جائیں گے، پھر تہجد گزار بھی جائیں گے، پھر عبادت گزار بھی جائیں گے. اس لیے کہ کبھی پیشانی پر بل ہی نہیں آیا. باہر تو درکنار کسی کو روکنا، میرے گھر میں اپنی اولاد کو نہیں روک رہا ہوں میں نماز پر جو ہے برائی کرنے سے، میرے گھر میں نہیں ہے. جو آدمی اپنے گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتا ہو، وہ باہر کسی کو کیا کہے گا. بہرحال میرے بھائیو، ہر انسان دنیا میں پریشان ہے، حالات ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے. لیکن اس کا حل اللہ نے قرآن میں بتایا، اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے مانگو. اس کا حل دعا ہے. میں اپنی مصیبت آپ کو بھی کہوں، آپ کو بھی کہوں، آپ کو بھی کہوں، سارے لوگوں کو کہوں، آپ حل کر دو گے؟ نہ. تو اب کس کو کہنا ہے؟ اسی ذات کو. میری بیماری میں آپ سب سے کہوں، کیا میری بیماری آپ دور کر دو گے؟ ہرگز نہیں. میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب انسان پرہیز اور احتیاط نہیں کرتا ہے نا، تو اس کی اولاد اس کے لیے سب کچھ قربان کرے گی، پیسے بھی، دوا بھی، سب کچھ، لیکن دکھ تو اسی کو اٹھانا پڑے گا جو بیچارہ بیماری میں پھنسا ہے. تکلیفیں تو اسی کو ہوگی. اولاد کوئی تکلیف تو نہیں لے سکتی ہے. آپ پیسے خرچ کرو گے، آپ دوائیوں کا انتظام کرو گے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے، تکلیف تو مجھے ہی کو اٹھانی پڑے گی. مسلم مسئلہ ہے. تو دنیا دار الحزن ہے، یہاں حالات ہیں، اور حالات کا حل اللہ سے رجوع، اللہ سے مانگنا. قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کے واقعات سنا کر بھی ہم کو یہ کہا کہ دیکھو میرے انبیاء نے مجھ سے مانگا، تم بھی مجھ سے مانگو. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، رحم فرما دے. اور اللہ نے مصیبت دور کر دی. ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، غسل کیا، بیماری بھی گئی، اولاد بھی زندہ ہو گئی، مال بھی واپس مل گیا، بلکہ ڈبل ملا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ مجھے اولاد دے دے، ایک لڑکا جو میرا وارث بنے. وارث کس میں؟ مال میں نہیں. انبیاء کے مال میں میراث نہیں چلتی. مسئلہ سن لو، انبیاء کے مال میں میراث نہیں. انبیاء کا مال ساری امت کا ہے، انبیاء کے مال میں میراث نہیں. اسی لیے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات نے جب میراث مانگی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، لا نورث ما ترکنا صدقہ.
اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ ہمارا مال جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی وقف ہوتا ہے پوری امت کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پوری امت کے باپ ہیں، تو پوری امت کا حصہ ہے، پوری امت کا حصہ۔ اس لیے اللہ کے حبیب کے جتنے مکانات ہیں وہ سب مسجد نبوی میں آ گئے، وقف، سب وقف ہے۔ تو یرثنی و یرثو، یہاں میراث مالی نہیں، میراث علمی، میراث نبوت۔ اے اللہ تو نے مجھ کو نبی بنایا، ایک لڑکا دے دے تاکہ وہ بھی میرا بعد نبی بنے۔ اللہ نے دعا سن لی۔ اور پھر زکریا نے کہاں دعا کی؟ تنہائیوں میں، خلوت میں، اذ نادى ربہ ندان خفیہ، خفیہ، چپکے چپکے دعائیں کرو، چپکے چپکے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چپکے چپکے دعائیں کرو اللہ سے۔ راتوں میں تنہا بیٹھے ہیں، مانگو اللہ سے، آنکھ کھل گئی 2 بجے، بیٹھ جاؤ ذرا، مانگ لو اس سے، ادعوا ربکم۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ افضل الکلام الذکر خفیہ والدعاء خفیہ، آہستہ دعا کرنا، ذکر آہستہ، عالمگیری میں لکھا ہے۔ تو خلوتوں میں انبیاء کرام راتوں میں دعا کرتے تھے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور تضرع اور عاجزی۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے مکہ شریف میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، اور ان کے رونے میں خون کے آثار نظر آ رہے تھے، یعنی پانی نہیں بہہ رہا تھا، ہلکے ہلکے خون کا کلر نظر آ رہا تھا۔ لکھا ہے کہ ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، اور پھر قسم دے کر پوچھا تمہیں اللہ کا واسطہ بتاؤ اتنا رونا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عبادت کر کے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ وہ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو فرمایا کہ یہ بلڈ کے کچھ آثار سے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اللہ میرے رونے کو بھی یہ نہ کہہ دے کہ جھوٹا رونا رو رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، تو یہ نہ کہہ دے۔ تضرعا وخفیہ، تضرع، عاجزی، خفیہ، آہستہ آہستہ مانگو اللہ سے، خوب مانگو اللہ سے۔ انبیاء کرام نے اللہ ہی سے مانگا۔ تو زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک لڑکا دوں گا، ٹھیک ہے، قبول ہو گئی دعا۔ اور اللہ ہی نے نام کا انتخاب فرمایا کہ اس کا نام یحییٰ، اللہ نے نام رکھا، اس کا نام یحییٰ۔ معلوم ہوتا ہے بزرگوں سے نام پوچھنا چاہیے، گوگل سے نہیں، ہاں بزرگوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو نام، گوگل سے مت پوچھو۔ اللہ نے نام بتایا یحییٰ۔ تو حضرت زکریا خوشی میں اللہ کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میں جو ہے برا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی تو یعنی اس کی رحمدانی مر چکی ہے، اولاد کا کوئی زوال پیدا نہیں ہوتا، اس عمر میں اولاد، اللہ کہتا ہے کذالک، جی ہمارے ہاتھ میں کہ ہم جوانی میں نہ دیں اور بڑھاپے میں دیں، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ انہونی کو ہونی کر دینا اور ہونی کو انہونی کر دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ ایمان ہے ہمارا، جو نہیں ہونے والا اس کو اللہ بنا دیتا ہے، اور جو ہونے والا تھا اللہ اس کو نہیں بناتا۔ رات دن کے واقعات ہیں ہمارے۔ بہت سے لوگ کہتے میں بیٹھا کاروبار کے لیے، بس ڈیل ہو رہا تھا اور معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ وہ ڈیل ٹوٹ گئی۔ ارے بھائی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ ہونی کو انہونی کر دے اور انہونی کو ہونی کر دے۔
اور اس کی خیر اور شر وہی جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اسحاق عطا فرمائے بڑھاپے میں، جب ابراہیم کی عمر 80 ایئرس کی، 80 سال کی، لیکن اللہ ہی سے مانگا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ نے دعا تلقین فرمائی، پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پڑھتے رہے مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے، فیس کے پیٹ سے نکال دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے یونس کے ہمیں یاد کرنے پر ہم نے فیس کے پیٹ سے نکالا، اے قرآن کے پڑھنے والوں، آپ بھی جب غموں کے اندر پھنس جاؤ مجھ سے مانگو گے تو میں ہی نجات دوں گا، لا الہ الا انت تم پڑھنا۔ اچھا، علماء نے بڑی عجیب بات اس سے نکالی کہ یہ کلمہ خوب پڑھا یونس علیہ السلام نے، لیکن ان کی قوم کتنی تھی؟ ان کی قوم کی تعداد الف مئۃ الف او یزیدون، قرآن کہہ رہا ہے 1,00,000 سے زیادہ۔ علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا کہ مئۃ الف او یزیدون قریب 1.25 کے قریب تھی۔ فرمایا کہ جو لا الہ الا انت سبحانک کو 1.25 مرتبہ پڑھے گا، یہ علماء نے نکالا ہے اس آیت کے ذریعے سے اللہ یقیناً اس کے مسائل کو حل کر دے گا، یقیناً مسائل کو حل کرے گا۔ اور میرے پاس بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے دل سے پڑھا 1.25 مرتبہ، اللہ نے ان کے مسائل کو حل کر دیا۔ خیر، میں یہ کہنا اچھا، اور صافات میں فرمایا کہ اگر یونس لا الہ الا انت نہ پڑھتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا میں، تو مچھلی قیامت تک زندہ رہتی؟ جی، اللہ قادر تھا، اس کو زندہ رکھتا، قیامت تک رکھتا۔ یہ انبیاء کے واقعات ہمیں قرآن میں کیوں سنائے؟ اللہ نے اس لیے سنائے ہیں کہ میرے نبیوں نے اپنے حالات میں مجھ سے مانگا، قرآن کے پڑھنے والوں تم بھی مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مسائل میں حل کروں گا، پریشانیاں میں حل کروں گا، تمہارے حالات میں بناؤں گا، تم مجھ سے مانگو۔ اس لیے یہ سب یہ واقعات ہے قرآن کی۔ اچھا، پھر جب ہم اللہ سے مانگے تو کیسے مانگے؟ کیسے مانگے؟ بخاری شریف میں ہے تکرار سے مانگو۔ تکرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دعا کو ریپیٹ کرو بار بار، اللہ دے دے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنی عاجزی، اپنی انکساری بار بار مانگو۔ پھر حاضر دل سے، قلب لاہی اور قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جیسے نمازوں کے بعد یوں کرتے ہیں نا، یوں مار دیتے ہیں آپ، یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ، مذاق ہے۔ اللہ قلب غافل کی دعائیں بہت دل سے مانگو، دیر تک مانگو۔ ہمارے بعض بزرگوں کے باب میں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے دعاؤں میں نکالتے تھے، 12 گھنٹے دعاؤں میں۔ ہم وہ دعا ہی نہیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہم دعا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اتنی دیر دل لگا کر کے دعا کرو، اتنا دل لگا کر کے۔ اللہ کے حبیب کی دعا، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، دیکھو نبی کے الفاظ سے دیکھو، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک مسکین مانگتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ رہا ہے نبی؟ مسکین تھے وہ، امام الانبیاء، محبوب ہیں اللہ کے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ جیسے ایک مسکین اور فقیر مانگتا ہے میں تجھ سے ایسے مانگا۔ اللہم انی استر بدعائک المسترین، اے اللہ جیسے دنیا میں حالات کا بے چین ہو جانے والا جیسے بے چین ہو کر یہاں وہاں دوڑتا ہے، اسی طرح محمد بے چین ہو کر تجھ سے مانگ رہا ہے، مستر ہو کر مانگ رہا ہے۔ کیسی دعائیں نبی علیہ السلام، دعائیں تو دیکھو، اللہم قنی وقایتن کا وقایت الولید،
میں جب اس دعا کو پڑھتا ہوں نا تو دل ہل جاتا ہے. اللہ کے حبیب اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو میری ایسی حفاظت کر جیسے چھوٹے بچوں کی حفاظت اس کے ماں باپ کرتے. چھوٹے بچوں کو گرنے دیتے؟ بالکل نہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں. ارے ذرا یوں نکلا تو دوڑتے ہیں پیچھے، کہاں گیا کچھ ہو جائے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ حفاظت کرتے ہیں، اے میرے مولا تو میری ایسی حفاظت کر. دعا تو دیکھو کیسے کر رہے ہیں نبی علیہ السلام. اللہ کے نبی کی دعائیں. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کروں، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے باعزت بنا دے. وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اور حضرت اتنے دل لگا کر مانگتے تھے، اتنے دل لگا کر کے مانگتے تھے کہ حال یہ ہے بدر کے موقع پر کہ میدان تیار ہے، دشمن نکارے بجا رہے ہیں اور حضرت اپنے خیمے میں دعا میں اتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں اور چادر نیچے گر گئی اور ابو بکر صدیق تشریف لائے اور چادر اوپر ڈالی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس ہو گیا اللہ کے نبی، سن لی اس نے تمہاری. یعنی کتنی اضطراری سے دعا کر رہے ہوں گے. ایسے دعا کی جائے، ایسے دعا کی جائے. یہ دعا کے آداب ہے. قلب غافل کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ مکرہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے کہ میں ایک مرتبہ کہوں وہ پورا کر دے. لا مکرہ، حدیث شریف میں اللہ مکرہ نہیں، اللہ مجبور نہیں. بخاری شریف میں ہے لا مکرہ، کتاب الدعوات کی روایت. پھر اللہ سے دل لگا کر کے مانگو، بار بار مانگو، نمازوں کے بعد مانگو، جب آنکھ رات میں کھل جائے تو مانگو، ہر وقت اللہ سے. بہت وقت دعاؤں میں. الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا خلاصہ ہے. پھر خود دعا کرو، اپنے بڑوں سے دعا کرواؤ، نیک لوگوں سے دعا کرواؤ، صالحین سے دعا کراؤ، اپنے والدین سے دعا کراؤ. دعا کراؤ، خود بھی کرو، لوگوں سے دعائیں بھی کراؤ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو کہا کہ یہ کھودنا ہے آپ کو، تو اتنا سب کو تقسیم کر دیا. تو حضرت نے بھی اپنے حصے میں حصہ لیا کھودنے کے لیے کہ میں بھی کھودوں گا. اب حضرت جب کھودنے لگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کہاں کہ اگر آپ کھودیں گے تو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت. تو حضرت نے کیا فرمایا طاقت کے اعتبار سے اگر تم بات کر رہے ہو تو محمد سے زیادہ تم طاقتور نہیں ہو، مجھ سے زیادہ طاقتور تم نہیں. اور اگر ثواب کے اعتبار سے تم کہہ رہے ہو تو جتنے تم محتاج ہو اس سے زیادہ محمد محتاج ہے. اللہ اکبر. ہم محتاج ہیں. کوئی اپنے آپ کو، کوئی شیخ اور کوئی بڑے سے بڑا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے نیاز ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بے نیاز نہیں. فرمایا محمد تم سے زیادہ محتاج ہے. تواضع، عاجزی، انکساری حضرت کی. حضرت عمر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اور میرے چھوٹے بھائی مجھے تو دعا میں نہ بھولنا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء امتی کو کہہ رہے ہیں لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اور میرے چھوٹے بھائی تم اپنے نبی کو دعا میں نہ بھولنا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں سے دعا کرائیں، بڑا بھی چھوٹوں سے دعا کرائیں. دیکھیں بڑا بھی چھوٹوں سے کہیں بھئی ہمارے لیے دعا کرنا. تو بہرحال یہ دعائیں ہیں، اپنی زندگی کو دعاؤں پر لاؤ. ہاں دعاؤں پر لاؤ. جتنی دعاؤں پر اپنی زندگی کو لائیں گے اور اللہ سے جتنا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مسائل کو حل کرے گا. ورنہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے جو میرے مسئلے کو حل کر دے. کوئی نہیں ہے، اللہ ہی حل کرنے والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو خوب دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. جب جب موقع ملے دعائیں دعائیں دعائیں، ہر وقت دعا کرتے رہو اور چلتے پھر. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں. استنجا میں جاؤ تو دعا، نکلو تو دعا، بستر پر آؤ تو دعا، اٹھو تو دعا، سوو تو دعا، ملو تو دعا، کسی کو مصافحہ کرو، ہر وقت دعائیں. یہ اہتمام بتا رہے ہیں کہ دعاؤں کا بہت اہتمام کرو، بہت اہتمام کرو. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب